ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ بیعت کرنے والوں اور برے گمان کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ان میں جیسے چاہے تصرف فرمائے، اور جس کی یہ شان ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اس کی مغفرت و رحمت عذاب کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں مغفرت اور عذاب سے متعلق 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، گناہگار مسلمان کی مغفرت فرما دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل پر اعتراض کر کے اس میں دخل اندازی کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑ دینا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہونے کے اہم ترین ذرائع اور اسباب ہیں۔ انہیں اختیار کرنے کے بعد اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے عدل سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو لوگ کافر ہیں اور کسی صورت اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے پر تیار نہیں اور وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں، یوں ہی جو شخص زندگی میں مسلمان رہا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ان کی مغفرت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جائیں گے۔ لہذا اگر مغفرت چاہتے ہیں تو کافر دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ يريدون أن يبدلوا كلام الله، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ۔ فسيقولون بل تحسدوننا، تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب مسلمان حدیبیہ کی صلحوں سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والے غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے خاص کر دیے گئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے، اور اس کی غنیمتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کا مال پائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تو حسد کا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ منافق دین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں۔
حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور آخرت کے امور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ یہاں فتح خیبر اور اس سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم سے متعلق دو مزید باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ ہجری 6 میں ہوئی، جبکہ فتح خیبر 7 ہجری میں۔ خیبر نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو بہت غنیمتیں ملی۔ نمبر 2، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے پہنچے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی غنیمت سے حصہ دیا۔ یہ عطیہ سلطانی تھا، لہذا اس عطا کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ عن قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے دیہاتیوں کو جنگ خیبر میں اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیں، اور ان دیہاتیوں کا حال یہ تھا کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کے تائب ہونے کی امید تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جو نفاق میں بہت زیادہ پختہ اور سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہوا تاکہ توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والے میں فرق ہو جائے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے عن قریب تمہیں ایک سخت لڑائی کرنے والی قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر اگر تم بلانے والے کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غنیمت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا اجر دے گا، اور اگر فرما برداری کرنے سے پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پھر گئے تھے تو وہ تمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سخت لڑائی والی قوم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان سے یمامہ کے رہائشی بنو حنیفہ مراد ہیں جو کہ مسیلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، ہم اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگجو قوم سے کون سی قوم مراد ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے خلاف جنگ کی دعوت دی، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہیں۔ نمبر 2، ان سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں جن سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی جہاد کے لیے ان دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدوں اور کافروں کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہادوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگجو قوم کے خلاف لڑائی کی دعوت دینے والا برحق امام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی اطاعت پر جنت کا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت کرنا اور مخالفت نہ کرنا لازم تھا، اور یہ حکم بھی برحق امام کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔